غائبانہ نماز جنازہ. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصے سے دلیل لی جاتی ہے. یہ قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. حبشہ میں نجاشی کی وفات ہوئی اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمراہ لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس سے معلوم ہوا کہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. یہی جمہور کا مسلک. کسی صحابی سے اس کی ممانعت مروی نہیں. اب یہ جو اصل مؤلف ہے ان کے اوپر حاشیہ ہے، اختلافی بات ہے. کچھ لوگوں نے حدیث قبول نہیں کی، انہوں نے مختلف قیدیں، شرطیں اور عذر تراشے ہیں، لیکن یہ سب ان کے اپنے عقلی خیالات ہیں، شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں. جب آپ نے ایک کام کر دیا تو کیا ہوا؟ دلیل ہو گئی. مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، مگر یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس لیے آپ کا کوئی عمل آپ کے ساتھ اس وقت تک خاص نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے خاص ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو. یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، اس کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے نجاشی کی میت سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا، مگر اولاً تو اس کی کوئی صحیح روایت نہیں. دوسرے یہ کہ اگر پردہ ہٹا بھی دیا گیا ہو تو یہ خاص ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ پردے کا ہٹایا جانا ہی اس نماز کے مشروع ہونے کی بنیاد تھی. دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی. دوران نماز آپ کو جنت و جہنم دکھائی گئی. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ کے بعد کسی کو جنت و جہنم نہیں دکھائی جائے گی اس لیے گہن کی نماز آپ کے ساتھ خاص ہوئی اور کسی اور کے لیے مشروع نہیں؟ اگر آپ نے گہن کی نماز پڑھی تو سب کے لیے پڑھنی جائز ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کے لیے پڑھی. دوسرے صحابہ کی وفات ہوئی اور آپ کو خبر بھی ملی، مگر آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. مگر یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ نجاشی کی وفات پر رجب 9 ہجری میں یہ نماز جنازہ غائبانہ مشروع ہوئی، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ سے دور دراز کسی صحابی کی وفات پانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے خیال میں نجاشی کی وفات کب ہوئی؟ 9 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ صحابہ کی وفات کی خبر سنی ہو. اور اگر کسی کی وفات ہوئی بھی اور آپ کو اس کا علم بھی ہوا، پھر بھی آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھی، تو زیادہ سے زیادہ یہ بات اس کی دلیل ہوگی کہ نماز غائبانہ چھوڑی جا سکتی ہے، تخصیص کی دلیل نہ ہوگی. باقی رہے شہداء تو بالعموم ان کی نماز جنازہ پڑھی نہیں جاتی. تو بہت سے صحابہ کرام جو باہر جا کے کہیں فوت ہوئے وہ شہید کے درجے میں تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نجاشی ایسی جگہ فوت ہوا تھا جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ تھا، مگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ میں حبشہ کی ایک جماعت نے آ کر ایمان قبول کیا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نجاشی ایسی جگہ فوت ہوا تھا جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ تھا، مگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ میں حبشہ کی ایک جماعت نے آ کر ایمان قبول کیا تھا، جس پر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور دوسری آیات نازل ہوئیں. پھر مدینہ میں ان کی ایک بڑی مومن جماعت تشریف لائی تھی. یعنی یہ تو بات بعید ہے، بہت عقل سے دور ہے کہ اتنے مسلمان ایک جگہ ہوں اور وہ اپنے معزز ترین بادشاہ کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، لہذا یہ عذر درست نہیں ہے.